بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک اور سوال ہے کہ عزت کے حوالے سے اس کی وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں قرآن پاک میں سورہ آل عمران کی 36ویں آیت قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، کہ اللہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے۔ یہاں اس کو واضح ہم اس انداز سے کر سکتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، یہ یقیناً ہماری طرح نہیں ہے۔ ہم انسان ناانصافی کر سکتے ہیں بغیر وجہ کے، یا کوئی آدمی زیادہ عزت کا قابل تھا لیکن اس کے مقابلے میں ہمارا رشتہ دار تھا تو ہم نے اپنے رشتہ دار کو زیادہ عزت دے دی، دوسرے کو نظر انداز کر دیا۔ خدا وحدہ لا شریک تو ایسا نہیں کر سکتا۔ تو بس اس آیت میں جو ہے تو عز من تشاء، جس سے اللہ چاہے عزت دے، تو اس کا عنوان یہ ہے کہ جو اسباب تحقق دے گا اللہ کی مشیت اسی اسباب کے تحت ہوگی۔ مثلا ایک آدمی نے زمین میں حل چلایا، اس پہ بیج بویا، اب اسے کوشش کی ہے، ظاہری اسباب فراہم کیے، اب اللہ کی مشیت یہ ہے کہ چونکہ اس نے محنت کی ہے اور اسباب بھی فراہم کیے ہیں تو اللہ اس کو روزی دے گا۔ ایک آدمی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے تو اللہ کی مشیت کیا ہے؟ اللہ اس کو روزی نہ دے۔ ایک انسان نسل چاہتا ہے تو شادی کرے تو اللہ نسل دے گا، اولاد دے گا۔ اور کوئی آدمی شادی ہی نہ کرے، اللہ سے مانگتا رہے تو اللہ کہاں سے اولاد دے گا؟ اس کا ایک نظام ہے، اس کی اپنی ایک سنت ہے۔ یہاں پر فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، بالکل اسباب کے تحت ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، چھوٹا سا ذرہ نیکی کا کیا، یرا دیکھے گا۔ اور وہ چھوٹا ذرہ جو نیکی کا کر رہا ہے وہی سبب ہے کس چیز کا؟ یا جنت کا یا جہنم کا، یا جزا کا یا سزا کا۔ پھر ایک آیت کریمہ سے ہم استفادہ کریں، فضل اللہ المجاہدین بانفسہم واموالہم علی القاعدین درجہ، کہ اللہ نے یعنی مجاہدین کو فضیلت دی ہے کیونکہ انہوں نے اپنے جان و مال کی قربانی دی ہے۔ کس پر؟ قائدین پر، بیٹھے رہنے والوں پر۔ تو اللہ اگر یہاں قائدین کو فضیلت دے دیتا مجاہدین پر، جبکہ قربانی مجاہدین نے دی ہے، تو یہ ناانصافی ہو جاتی۔ بس مجاہدین نے عزت کے اسباب فراہم کیے، اپنی جان و مال اللہ کی راہ میں قربان کیے، بس اسباب انہوں نے فراہم کیے ہیں تو پھر نتیجہ بھی انہیں کو ملے گا۔ تو عز من تشاء، اللہ کی مشیت یہ ہے کہ اگر عزت کے اسباب فراہم کرو گے عزت دیں گے، ذلت کے اسباب فراہم کرو گے ہم تمہیں ذلت دیں گے۔ اچھا، عزت کے اسباب کیا ہیں؟ یہاں ایک بات ہے، عزت کے اسباب اللہ کی نظر میں بندگی ہے۔ اب یہاں مختصر اس کلپ میں ہم اس کی وضاحت زیادہ نہیں کر سکتے۔ اللہ، اس کے رسول اور احادیث مبارکہ میں اگر عزت چاہتے ہو تو اللہ کی بندگی کرو۔ اچھا، دنیا کی نظر میں کیا ہے؟ اچھا، دنیا کا مطلب کیا ہے؟ طاغوت۔ طاغوت شیطان ہے۔ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے نظریے کے خلاف آ کے کھڑا ہو جائے تو وہ شیطانی ہے۔ شیطان کی نظر میں جو اس نے سوچ لوگوں کے دلوں میں ڈالی عزت کی، اچھا لباس پہن لو لوگ عزت کریں گے، تمہارے پاس ایک اچھی گاڑی ہونی چاہیے، تمہارے پاس ایک اچھا مکان ہونا چاہیے، تمہارے پاس لوگوں کا جمگھٹا ہونا چاہیے، وہ تمہاری عزت کا سبب بنے گا۔ اب جمگھٹا کیسے تلاش کرو؟ تم لوگوں کا حمایت کرو، چاہے وہ جائز ہو یا ناجائز۔ جب تم لوگوں کی حمایت کرو گے تو لوگ تمہاری حمایت کریں گے۔ جب تم لوگوں کو عزت دو گے اگرچہ وہ یعنی کہ اللہ کے دشمن کیوں نہ ہو تو لوگ تم کو عزت دیں گے۔ یہ شیطان کی سوچ ہے جو معاشرے میں ڈال دی۔ خدا کا نظریہ بندگی کا نظریہ ہے، اللہ کی بندگی کرو اللہ تمہیں عزت دے گا، یعنی جو شریعت کے ماتحت ہے وہ کرو۔ کسی کو عزت دینا بری بات نہیں ہے، لیکن وہ فلاں شخص اگر
اللہ کی بغاوت پہ کھڑا ہے پھر بھی اس کو عزت دینا تاکہ یہ اس کو عزت دے، یہ خدا کی تعلیمات، رسول کی تعلیمات سے ہٹ کر ہے۔ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، خدا جس کو چاہے عزت دے، خدا جس کو چاہے ذلت دے۔ اگر بندگی کریں گے، اب یہاں ایک بات ہے کہ اگر فرض کریں ایک آدمی ہے، شیطانی سوچ یہ ہے کہ اچھا لباس پہنو گے تو عزت ملے گی۔ اب ایک آدمی ہے، وہ ایک سوال ہے سمجھانے کے لیے، ایک آدمی ہے غریب ہے، اس کے پاس نہ لباس ہے اچھا، نہ مکان ہے، نہ گاڑی ہے، نہ جمگھٹ ہے، لیکن بندگی اللہ کی جم کے کر رہا ہے۔ اب بتائیں کہ یہاں آیا اللہ اس کے رسول کی کا فرمان نعوذ باللہ جھوٹا ثابت ہوگا؟ معاشرے میں تو اس کی عزت نہیں کر رہے۔ تو اس کے لیے ایک ہم عرض کریں کہ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا جب دربار یزید میں گئیں اور یزید نے اسی آیت کی تلاوت کی، تو عز من تشاء و تذل من تشاء، بی بی زینب نے کہا اے ملعون، تو آیت کی تلاوت کر رہا ہے، تو کیا جانے عزت کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا، اور یہ تمام کتابوں میں برادران اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہوا دنیا داروں کی نظر میں کسی کا معزز ہونا عزت حقیقی نہیں ہے۔ عزت حقیقی یہ ہے کہ خدا کی بارگاہ میں انسان معزز ہو۔ یہاں پر دو تین ہم اپنا گزارشات بھی عرض کریں۔ ملت اسلامیہ یعنی کیسے؟ علماء سے۔ علماء پہچان ہے، چہرہ ہے ملت اسلامیہ کا۔ ہم نے ایک کلپ دیکھی، دو علماء کے بارے میں تھی، دونوں علماء کی تصویر تھی، ایک میں لکھا تھا فلاں عالم دین کا منہ توڑ جواب، اور رسول نے تو منہ چومنا سکھایا تھا۔ مسلمان آپس میں عقائد کے اختلافات کر سکتے ہیں، نظریات کا اختلاف ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سنت رسول، اخلاق رسول کو ہم پاؤں سے رون ڈالیں، منہ توڑ جاؤ۔ اچھا پھر یہ کہ عالم دین نے نہیں کہا ہوگا، یہ جو ایڈیٹنگ کرنے والا کوئی بچہ ہوگا اس نے لکھ دیا تاکہ یہ ویڈیو وائرل ہو جائے۔ ارے وہاں یہاں کے وائرل کرنے سے، وہاں کے وائرل ہونے سے انسان کو ڈرنا چاہیے، کہیں آخرت میں پکڑ نہ ہو جائے۔ بس یہاں پر عزت کا معاملہ بندگی خدا ہے۔ اب یہ بندگی خدا غربت میں ہو، اسباب دنیا نہ ہو تو بھی عزت ملنی ہے، اور اگر دنیا کے اسباب کے ساتھ بندگی ہو تو بھی عزت ملنی ہے۔ لیکن اگر اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر خدا کی معصیت کے راستے میں ہم اختیار کر لیں، اور ہماری مخالفت بغیر دلیل کے ہو، خدا سے ہٹ کر ہو، ہماری محبت کی دلیل، نفرت کی دلیل اللہ نہ ہو، تو یہ روش عزت کے حصول کی روش نہیں ہے۔ دنیا داروں کی نگاہوں میں تو عزت ہو سکتا ہے ہو جائے، لیکن خدا کی بارگاہ میں یہاں کوئی عزت کا معاملہ نہیں ہے۔ خدا ہم سب کو حقیقی عزت کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اللہ